اور آج جب انہوں نے دیکھا کہ یہ بار بار پیش نہیں ہو رہے تو انہوں نے وزارت داخلہ کو، اسلام آباد پولیس کو یہ حکم جاری کر دیا ہے کہ پی ٹی آئی کے سربراہ کو گرفتار کر کے کل پیش کیا جائے۔ توہین الیکشن کمیشن کیس میں بالآخر عمران خان صاحب کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں۔ یہ حکم دیا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کے سربراہ کو گرفتار کر کے کل پیش کیا جائے۔ یہ کیس کیا ہے؟ یہ کیس یہ ہے کہ جس طرح سے ملک کے دیگر اداروں کو پی ٹی آئی اور اس کے قائد کی جانب سے مذاق بنا کے رکھا گیا، اسی طرح الیکشن کمیشن کی بار بار توہین کی گئی۔ پی ٹی آئی کے چیئرمین نے، فواد چودھری نے، اسد عمر نے، ان کے کچھ اور مرکزی رہنماؤں نے بار بار الیکشن کمیشن پر سنگین نوعیت کے الزامات لگائے، چیف الیکشن کمیشنر کی ذات کو بھی نشانہ بنایا۔ یہ چیز ہم سب کے علم میں ہونی چاہیے کہ آئین پاکستان کی روح سے الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک آئینی ادارہ ہے جو خود مختار ہے اپنے کام کے سلسلے میں۔ اس کو جو فرائض سونپے گئے ہیں، اس کی جو ذمہ داریاں ہیں، وہ آئین کے مطابق ہیں، اسی لیے کوئی اور ادارہ اس پر چیک بھی نہیں ہو سکتا۔ توہین الیکشن کمیشن کے حوالے سے جب نوٹس لیا گیا اور کارروائی کا آغاز کیا گیا تو اس کا بھی مذاق اڑایا گیا۔ پھر جب دیکھا گیا کہ معاملہ سیریس ہو رہا ہے تو مختلف عدالتوں سے اس حوالے سے اسٹے لینے کی کوشش کی گئی۔ ایک پٹیشن سندھ ہائی کورٹ میں بھی دائر کی گئی۔ آپ اندازہ لگائیں کیس اسلام آباد میں ہو رہا ہے اور پٹیشن سندھ ہائی کورٹ میں دائر کی گئی۔ پھر ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین نے اور باقی رہنماؤں نے یہ وتیرہ بنا لیا کہ وہ عدالتوں کی طلبی کو تو کچھ سمجھتے ہی نہیں۔ اسی طرح الیکشن کمیشن میں طلبی کو بھی انہوں نے بالکل کوئی اہمیت نہیں دی۔ یہ معاملہ اس طرح کسی صورت نہیں رک سکتا۔ ظاہر ہے کہ جب آپ ایک آئینی ادارے کی توہین کریں گے تو اس کے نتائج ہوتے ہیں، اور یہ بہت سنگین نوعیت کا معاملہ ہے۔ میں نے جیسے کہ پہلے دہرایا، جو الزامات انہوں نے لگائے ہیں، اور وہ تو جس پر چاہتے ہیں، جو جی چاہتے ہیں، جس طرح کا جس لیول پہ چاہیں جا کے الزامات لگا دیتے ہیں، تو یہ چیز گوارا نہیں کی جا سکتی۔ آج بھی اس حوالے سے طلبی تھی، لیکن چونکہ ایک وتیرہ بنا لیا گیا ہے، عدالت میں گئے نہ گئے۔ آپ سب نے دیکھا ہے توشہ خانہ کیس میں کیا ہوا۔ اب ایک نیا ٹرینڈ سامنے آیا ہے کہ اپنے حامی وکیل لے جاؤ، عدالت میں اتنا شور و غوغا کرو، نعرے لگاؤ اور ابیوز کرو کہ جج کا سیٹ پر بیٹھنا محال ہو جائے۔ بعد میں خواجہ حارث نے بھی معافی مانگ لی، پی ٹی آئی کے چیئرمین نے بھی معافی مانگ لی۔ یہ تو تماشا بنایا ہوا ملک کو۔ یہ کام اس طرح چل نہیں سکتا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بہت سنجیدگی کے ساتھ اس کیس کو آگے بڑھایا، اور آج جب انہوں نے دیکھا کہ یہ بار بار پیش نہیں ہو رہے تو انہوں نے وزارت داخلہ کو، اسلام آباد پولیس کو یہ حکم جاری کر دیا ہے کہ پی ٹی آئی کے سربراہ کو گرفتار کر کے کل پیش کیا جائے۔ یہ جو وارنٹ اب جاری کیے گئے ہیں یہ ناقابل ضمانت ہیں۔ اب ظاہر ہے حکومت پاکستان پر یہ چیز لازم ہے، آئین کی روح سے، قانون کی روح سے، کہ وہ پی ٹی آئی کے چیئرمین کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کریں۔ دیکھتے ہیں کہ اب آج شام کو اسلام آباد پولیس اس حوالے سے کیا کارروائی کرتی ہے، اور یہ تو ہمیں نظر آ گیا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنے آئینی اختیارات پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ اگر ہم یہ سوچتے رہے کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین کو گرفتار کیا جائے گا اور مزاحمت ہوگی تو پھر یہ سلسلہ کبھی بھی کسی منطقی نتیجے پر نہیں پہنچے گا۔ کیسز بہت سنگین ہیں، ہم نہیں جاتے دوسرے کیسز کی طرف کہ وہ عدالتوں میں زیر التوا ہیں۔ یہ معاملہ بھی بڑا سنگین ہے۔ آئینی اداروں کی حرمت جو ہے وہ سب پر لازم ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کسی آئینی ادارے پر الزامات لگائیں، دھمکیاں دیں، ابیوز کریں، اور اس کے بعد جب قانون کے مطابق کارروائی ہو تو بچ نکلیں اور یہ امپریشن دیں کہ میں ایک جتھا لے کے آؤں گا اور میں حملہ آور ہو جاؤں گا۔ جس طرح ہم نے 9 مئی کا منظر دیکھا، اسٹیٹ کو اپنی ریٹ منوانا ہوگی۔ قطعی طور پر اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ اسلام آباد پولیس جو ہے اس کے اندر پوری استعداد ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے چیئرمین کو گرفتار کر سکے۔ اس سے پہلے اقتدار سے رخصتی کے بعد، یعنی کہ اپریل 2022 کے بعد کئی مرتبہ یہ کوشش کی گئی کہ اسلام آباد میں مختلف بلڈنگوں کے باہر ایسے مظاہرے کر کے حکومت کو یرغمال بنایا جا سکے جو پرتشدد ہوں، لیکن اسلام آباد پولیس نے وہ سارے مظاہرے ناکام بنا دیے۔ اور 9 مئی کے واقعات ایک سوچے سمجھے منصوبے کا حصہ تھے، اس لیے ایک خاص حد تک درگزر سے کام لیا گیا، لیکن آپ نے دیکھا کہ سارے کلپریٹس قابو آ گئے ہیں اس کے۔ وہ بھی قابو آ گئے جن کے متعلق سوچا جاتا تھا کہ شاید ان کو ہاتھ لگانا ناممکن ہے، وہ لوگ بھی قابو آئے ہوئے ہیں۔ تو عدالتی سہولت کاری بھی ایک پہلو اس کا رہی ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اب اسٹیٹ آف پاکستان کو، میں حکومت سے اوپر جا رہا ہوں، مزید انتظار کرنے کی ضرورت ہے۔ مقدمات سنگین نوعیت کے ہیں، جن میں سے ایک مقدمہ یہ بھی ہے، انہیں منطقی انجام تک پہنچانا ہے۔ اگر کوئی یہ سوچے کہ جس کا کوئی ریئیکشن آئے گا اور ہم دیکھیں گے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ریئیکشن کوئی نہیں آئے گا۔
اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی ایکشن آتا ہے تو اسے قانون کی طاقت سے نپٹا جائے. قانون کا جو نفاذ ہوتا ہے وہ اسی لیے لا انفورسنگ ایجنسیز کو اختیارات دیے جاتے ہیں کہ وہ طاقت استعمال کرے. اگر ریاست میں طاقت نہیں ہے تو سمجھے ریاست کا وجود ہی ختم ہو گیا. تو یہ گرفتاری قانون کے مطابق ہونی چاہیے.